دو بارڈرز ہیں لیکن دو مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پاکستان کی 3-4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے۔ اب جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ایشو جو پاکستان کو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے باڑھ کا اور ڈیورن لائن کا۔ جو طالبان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، باڑھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دشمن مانگے تو کم ظرف دشمن آپ نہ مانگے۔ میں غصے میں ہوں اس لیے اس کی دوسری طرف دیکھیں، ایک ایسے ملک کا بارڈر جس کے لیے پاکستان نے کیا نہیں کیا۔ پاکستان نے اپنا سارا نظام درہم برہم کر دیا ان کے لیے، منتیں ترلے کی ان کے لیے۔ فورسز کے انخلا کے بعد پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی سیاسی اور معاشی خود مختاری کی آواز اٹھائی، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فرم ہو یا پھر OIC کا۔ اور انہوں نے کہا کہ پختون کی وجہ سے، اس باڑھ کی وجہ سے قبائل آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں پختونوں کے، اور پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ باڑھ لگا کر قبائل یعنی پختونوں کو تقسیم کر سکے۔ ناظرین، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ آج کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد، کچھ سرچ کرنے کے بعد یہ قول بالکل اس صورتحال پر پورا اترتا ہے۔ دو بارڈرز ہیں لیکن دو مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پاکستان کی 3-4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور LOC وہ دنیا کا بڑا بارڈر، سیاچن دنیا کا سب سے بلند ترین بارڈر کے اطراف اندرونی مسائل، پھر بھی ایک بڑے ڈسپلن سے ہماری لڑائی جاری ہے۔ دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن دونوں ممالک کی ایک خاص تربیت بھی ہے۔ عوام میں ضرور قربت ہے، حکومتیں لیکن ایک نہیں ہو سکتی۔ یہاں کے بارڈر پر آپ کو پتہ ہے واگا بارڈر پر ہونے والی پرچم کشائی کی تقریب کو باقاعدہ طور پر ایک تقریب سمجھا جاتا ہے، دنیا سے دیکھنے آتی ہے۔ یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے۔ اور اس کا نمونہ آپ دیکھیں کہ سال نو کے موقع پر دونوں اطراف سے مٹھائی ایک دوسرے کو کھلائی جا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کی سرحد کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن آئے مل کر خوشیاں مناتے ہیں، نیا سال ہے، اللہ سے امن مانگتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دشمن مانگے تو کم ظرف دشمن آپ نہ مانگے۔ میں غصے میں ہوں اس لیے اس کی دوسری طرف دیکھیں، ایک ایسے ملک کا بارڈر جس کے لیے پاکستان نے کیا نہیں کیا۔ حال ہی میں ابھی OIC کی کانفرنس بلائی گئی، دنیا بھر کے 57 ممالک کو اکٹھا کیا گیا۔ پاکستان نے اپنا سارا نظام درہم برہم کر دیا ان کے لیے، منتیں ترلے کی ان کے لیے۔ دنیا آج ہم سے ناراض ہے، مغرب ہم سے ناراض ہے، ہماری معیشت کو اثر پڑ رہا ہے، ہم دنیا سے لڑ پڑے بھیڑ پڑے ان کے لیے۔ ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں رہا اس مسئلے کی وجہ سے۔ ان کی محبت، دوستی اور اب اس کا انجام، یہ افغانستان کے بارڈر پر ایک ہفتے میں 2 مرتبہ صورتحال انتہائی کشیدہ۔ یہ افغان طالبان کے ساتھ بارڈر پر جو لگی ہوئی وہ باڑ ہے، جسے پاکستان نے بہت بڑی رقم خرچ کر کے بڑی محنت سے لگایا ہے، اسے یہ افغان طالبان بار بار اکھاڑ رہے ہیں۔ اب تک ہم یہی کہتے رہے کہ جی یہ چونکہ افغانستان کے افغان طالبان کا سرکاری موقف نہیں ہے، یا نیچے کو ان پڑھ جاہل طالب لگے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے سپوکس پرسن منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے سے اب یہ بات صاف آ گئی بالکل۔ یہ ویڈیو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، اس ویڈیو میں وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے اطراف میں جو قبائل موجود ہیں، پاکستان انہیں روکنے کی کوشش نہ کرے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اب دیکھیں دوسری ویڈیو میں اس کے بعد جو مجھے غصہ کیوں آیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستانی فوجی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ آئیں ہمارے سینئر کمانڈر سے بات چیت کریں، لیکن یہ افغان طالبان بالکل کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں یہاں لے کر آئے اپنے کمانڈر کو۔ اب جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ایشو جو پاکستان کو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے باڑھ کا اور ڈیورن لائن کا۔ جو طالبان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، باڑھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف صاحب یہ کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے وہی ڈیمانڈ اپنی پوری کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے اس پروگرام میں کہ 90 کی دہائی میں جب مجاہدین تھے اور اس کے بعد جب طالبان آئے 97 میں، تو انہوں نے آتے سار یہ کہہ دیا تھا کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، حالانکہ ملا عمر کو وہاں اسٹیبلش کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول تھا، اور اس کے بعد بھی 20 سال ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور اسی لیے امریکہ ہمارے سے ناراض ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے ناراض ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، نرچر کیا، ان کی پرورش کی، سب کچھ کیا، یہاں سے اٹیکس ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ۔ فورسز کے انخلا کے بعد پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی سیاسی اور معاشی خود مختاری کی آواز اٹھائی، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فرم ہو یا پھر OIC کا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے مشکل حالات میں افغان حکومت کی مدد کی ہے، جبکہ یہ بات ہمیشہ سے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی تخریب کاریاں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہمیشہ سے افغان سرزمین کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی اور خطرناک دہشت گرد تنظیم آج بھی افغانستان میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ TTP آج بھی افغان سرزمین سے چھپ کر حملے کر رہی ہے۔ افغانستان کی طرف سے دہشت گردی، ہیومن ٹریفکنگ، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاک فوج کی طرف سے باڑ لگائی گئی۔
2400 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम तकरीबन 90% तक जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तालिबान की हुकूमत से कबल अफगानिस्तान की गुज़श्ता हुकूमतें भी इस बाड़ की मुखालफत करती रही हैं, मगर गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पाक अफगान बॉर्डर पर लगी खारदार बाड़ को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तानी फौज को अफगानिस्तान पर बाड़ लगाने से रोका गया है। और हर मुल्क का इंटरेस्ट है कि उसके मुल्क के अंदर अमन हो, चाहे उसके लिए कोई भी कॉस्ट देनी पड़े। पाकिस्तान ने अपने बजट का पेड़ काटा और ये फेंसिंग लगाना शुरू की। अशरफ गनी तक की कभी जरूरत नहीं हुई इस फेंसिंग को उखाड़ने की या काटने की। बोलता जरूर था मगर कभी उसकी जरूरत नहीं हुई। हाँ, एक जुमला उसने जरूर बोला था जब तालिबान ने बेसिक डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया था ना, उन्होंने कहा मैं तो तब मानूंगा तालिबान को जब वो डिफरेंट लाइन काटेंगे। और मेरा ख्याल है अशरफ गनी बहुत दूर अंदेश किस्म का सियासतदान था, वो अफगानिस्तान की सरिश्त को समझता था। इस इंटरनेशनल बॉर्डर एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने बनाया था। लेकिन अब ना कल एक और वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पे खबर हुई, लेकिन बिलाल साहब है उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट भी, उन्होंने खबर की कि किस तरह ट्रक को, पाकिस्तान के हामिद मीर साहब ने भी इसको किया, किस तरह ट्रक को रिवर्स करके फेंसिंग कराई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कह के पाकिस्तान को ये करने की इजाज़त देंगे, ये कह के वो फेंसिंग गिराई जा रही है। उसके बाद ये साहब है जी इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी, जिसकी हम डिमांड कर रहे थे कि अफगानिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ आए, तालिबान का सरकारी मौक़िफ़ आए। वो वज़ारत दिफा जिसके सरबरा खुद मुल्ला याकूब है, जिनके वालिद मुल्ला उमर है, उसके तर्जुमान ने टीवी पर आकर बात की और उन्होंने कहा कि पख्तून की वजह से, इस बाढ़ की वजह से कबाइल आपस में तकसीम हो रहे हैं पख्तूनों के, और पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि ये बाढ़ लगाकर कबाइल यानी पख्तूनों को तकसीम कर सके। और अपनी इंटेंशन बताई मुस्तकबिल करीब के हवाले से, और आने वाले दिनों में भी वो इस बाढ़ को लगाने से रोकेंगे।